زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب بات کثرت کی ہوتی ہے، کئی دفعہ مبلغین بیانات بھی کرتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں کثرت کی تو ذہن بنتا ہے کتنی کثرت ہونی چاہیے، کیا پورا ہی دن ہم اپنے دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ درود پاک کو بھی ساتھ لے کے چلتے رہیں۔ علماء نے اس کو ہمارے لیے آسان کیا اور ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے جائے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ بلکہ میں تو ایک مشورہ یوں دوں گا، 5 وقت کی نماز ہے، ہر نماز کے بعد کوشش کیجئے کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی ضرور پڑھیے، نہیں تو اپنا معمول بنا لیجئے کہ اتنی تعداد، جو بھی تعداد آپ فکس کرتے ہیں وہ تعداد فکس کر لیجئے، اور یہ ذہن بنائیے کہ جب تک پڑھ نہیں لوں گا سوؤں گا نہیں، پڑھ نہیں لوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اپنے اوپر تھوڑی مشقت ڈالیے، انشاءاللہ دنیا میں اس کے ثمرات بھی دیکھیں گے اور آخرت میں اس کا انعام بھی پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں بہت ہی زبردست موضوع ہے۔ وہ اسلامی بھائی یقیناً جن کی عمریں ایک حصہ گزار چکے ہیں اور اپنے اس وقت میں جب وہ جوان تھے، جب بھی یہ بات ان کے ذہن میں آتی تھی اور لوگ ان کو یہ بات سمجھاتے تھے اور وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے شاید اپنے متعلق بھی یہ بات سوچتے ہوں گے، وہ کیا بات ہے اس کی طرف ہم گفتگو کریں گے، اور اس پروگرام میں ہم مبلغین سے اس موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں اس اعتبار سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں عقل مندی کے کئی معیار پیمانے بنا لیے گئے ہیں، کچھ معیار طے کر لیے، کچھ نے پیمانے طے کر لیے کہ بھئی عقل مندی کا یہ معیار ہے، اور جب معیار کی بات کرتے ہیں تو بات ذہن میں دنیا کی نعمتوں، آسائشوں، سہولیات کی آتی ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، بہترین کاروبار چل رہا ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اس نے عقل مندی کی، صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کیے اور آج راحت میں آ گیا۔ یہ ذہن بنتا ہے کہ شاید ایسی نعمتیں جس کے پاس ہیں وہ عقل مند ہے۔ کہیں کسی کی طرف آئیں تو اس کا یہ بات معیار بناتا ہے کہ اس نے اپنے طور پر جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، جو بھی اس نے اپنی کامیابی کا معیار طے کیا تھا، وہ اس منزل کو چلتے چلتے اس منزل پر پہنچ چکا ہے۔ اب جب اس نے اس منزل کو پا لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کامیاب ہو گیا اور میں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ یہ فاصلہ طے کر لیا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو کوئی شخص سونا چاندی کو پا لینے یا اس کی کثرت پا لینے کو اپنا معیار عقل مندی پہچانتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی معاملات کی طرف تھوڑا سا توجہ کریں تو آج کے دور میں ہم بھی شاید یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہم نے بھی یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار جس کے پاس دنیا کی نعمتیں موجود ہیں یہ بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا، بڑی عقل مندی دکھائی اور کامیاب ہو گیا۔ آخر عقل مند ہے کون؟ یہ ایک بہت اہم
بات ہے کہ کیا جس کا جو معیار ہم نے طے کیا ہے وہ عقل مند ہے؟ کیا یہی عقل مندی ہے کہ مال آ جائے، دولت آ جائے، بہترین بینک بیلنس بن جائے، دنیا کی آسائشیں آ جائے؟ کیا یہی عقل مندی ہے؟ کیا یہی کامیابی کا اصل معیار ہے؟ اور کیا یہی وہ سرمایہ ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا؟ یہ بہت اہم بات ہے، جو آخری بات ہے کہ جس کو ہم نے عقل مندی کا معیار بنا لیا ہے، یا اللہ نہ کرے کہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی پر ہماری ساری مشقتیں، محنتیں، وقت صرف کر رہے ہیں، تو کیا واقعی میں یہ معیار جو ہم نے بنایا اور جس معیار پر پہنچنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، تو کیا یہ ہمیں آخرت میں فائدہ دے پائے گا یا نہیں؟ اس موضوع پر انشاءاللہ مبلغین سے ہم بات کریں گے اور سمجھیں گے، سیکھیں گے آج یہ کہ عقل مند ہے کون۔ یقیناً ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزار کر آئے ہیں اور کئی ایسے لوگ ان کو زندگی میں ملے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم مبلغین سے جانیں گے کہ اسلام کے نزدیک عقل مند کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کو عقل مند قرار دیا، اور وہ شخص جو دنیا سے کامیاب جائے گا وہ کون ہوگا؟ دین ہمیں کس کے بارے میں عقل مندی سکھاتا ہے؟ چلتے ہیں مبلغین سے کی طرف آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ آج اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے مولانا حسنین عطاری بھائی۔ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ عقل مند کون۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی شاہد عطاری بھائی۔ خیریت سے شاہد بھائی؟ اللہ پاک کا بہت کرم۔ میری دوسری جانب دل کی جانب موجود ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے مبلغ ہیں ہاشم عطاری بھائی۔ خیریت سے ہاشم بھائی؟ الحمدللہ بے ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہیں اور جو ہمیں کلام سنائیں گے ہمارے بڑے ہر دل عزیز نعت خواں محفوظ عطاری بھائی۔ محفوظ بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ کرم رب العالمین۔ آج کیا کلام آپ ہمیں سنائیں گے؟ مولانا حسن رضا خان کا کلام تمہارا نام جب مصیبت۔ مولانا حسن رضا خان صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ موت آ جائے ذکر کے دوران مجھے موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے دل سے کہتا ہوں میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا
ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کوئی کہے گا تو ہی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا تو ہی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پر کو پکارتا ہوگا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھوں سے تارا عشق کا بندھا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا بنی ہے دم پہ دہائی ہے تاج والے کی بنی ہے دم پہ دہائی ہے تاج والے کی یہ غل یہ شور یہ ہنگامہ جا بجا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا
میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا، غلام کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہو۔ بڑا ہی پیارا کلام برادر اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور بڑے ہی پیارے انداز میں ہمارے محفوظ اتاری بھائی ہمیں یہ کلام سنا رہے تھے۔ اللہ برکت عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کلام کو سمجھنے اور عرضی ڈالنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام زندگی بہتر بنائے میں ہم عقل مند انسان کے بارے میں جاننے کی تلاش کریں گے، جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقل مندی قرار دیا ہے۔ وہ عقل جو دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کو بھی سنوار دے۔ انشاءاللہ بڑھتے ہیں مبلغین کی جانب اور جانتے ہیں، سیکھتے ہیں اس بات کو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس کو عقل مند قرار دیا ہے۔ حسنین بھائی، موضوع یقیناً آپ کے کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ آج بڑا اہم موضوع ہے، اور یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو کئی لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ شخص کامیاب زندگی پا گیا تو یہ عقل مند ہے، یا فلاں شخص نے وقت پہ فیصلہ نہیں کیا، بڑی بڑی بے وقوفی کر گیا، اس کا الٹ ہے، اس کی ضد یہی ہے نا، بڑی بے وقوفی کر گیا، رہ گیا، محروم ہو گیا۔ تو اسلام نے کس کو عقل مند کہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اصل عقل مند ہے کون؟ جزاک اللہ خیرہ عرفان بھائی، عقل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے نا اللہ، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات فرمایا، سبحان اللہ، اور یہ عظیم نعمت ایسی ہے کہ جس کا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جا بجا تذکرہ آیا ہے، اور اس کو عقل اور فکر کو نا قرآن کریم فرقان حمید میں عقل اور فکر کی دعوت بھی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل مند کو قرآن کریم کی زبان میں اولو الالباب کہا گیا، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میرے سامنے ہے، فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 269 269۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت بھلائی ملی، سبحان اور نصیحت صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آیت مبارکہ بھی عظیم آیت مبارکہ، ساری عظیم ہیں، لیکن اس وقت جو موضوع ہے نا اس کے مطابق فرمایا یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے تبدیل ہونے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بھی سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 190 190۔
اب جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ سوال، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، فرمایا وہ لوگ جو موت سے پہلے اسے کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ، اور دوسری بات ارشاد فرمائی اور موت کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ دنیا کی نعمتوں کو لے کر، اللہ، کچھ لوگ سونے چاندی کو لے کر کہ وقت پہ کام آئے گا، اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں، اگر وہ نہ ملے تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہو گیا۔ حالانکہ میرے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس موت کے لیے تیاری بھی کرے، وہی شخص، اسی کے متعلق فرمایا کہ وہ عقل مند ہے اور وہ دنیا آخرت کی بزرگی لے گیا۔ حسین بھائی، یہ تو بڑی پیاری بات آپ نے ہمیں سمجھائی، لیکن آج کے دور میں تو اگر کسی کو یہ بات کہا جائے نا کہ فکر آخرت دلائی جائے یا موت کی طرف توجہ دلائی جائے، تو وہ سمجھانے والے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ارے یار آپ کیا بھائی، ابھی زندگی تو گزارنے دو، آپ ہمیں موت کی، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو عقل مند کہہ رہے ہیں جو موت کی کثرت سے یاد کرے۔ اور ہماری کیفیت اس وقت یہ بن گئی ہے کہ اگر کوئی ہمیں موت کا تذکرہ کرے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم اس کو سمجھاتے کہ یار نہیں۔ اچھا، اسی طرح نا ہم ایک بہت ہی پیارے بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کی، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا؟ اللہ، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں نا میرے صدیق کیا سوال کرتے ہیں، تو اسی سوال کے مطابق جواب بھی کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عقل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کس طرح عقل اختیار کر سکتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک عقل کی کوئی انتہا نہیں، اللہ، عقل کی انتہا ہی نہیں۔ کریم آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی اس کی انتہا نہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ لیکن جس شخص نے اللہ پاک کے حلال کردہ اشیاء کو حلال جانا، سبحان اللہ، اور حرام کو حرام سمجھا، اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور مزید اگر وہ کوشش کرے تو اسے عابد کہیں گے، مزید کوشش کرے گا تو اسے جواد کہیں گے۔ اور پھر فرمایا مگر جو شخص عبادت بھی کرتا ہے، جو شخص عبادت کے ساتھ ساتھ تکالیف پر صبر بھی کرتا ہے لیکن عقل کا استعمال نہیں کرتا، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ بدترین اعمال والا ہے۔ کیوں؟ کہ آگے حدیث مبارکہ کہ جن کی دنیا میں کی گئی کوشش بیکار، اللہ، اور اس کی گمان کے مطابق وہ تو سمجھتا تھا کہ میں نے اچھے اعمال کیے، وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اچھے اعمال کیے، میں تو کامیاب اعمال والا ہو گیا، لیکن فرمایا کیونکہ اس نے عقل کا استعمال نہیں کیا تو وہ ایسے اعمال بھی کر گیا کہ جو اعمال کرنے والے نہیں تھے اس کے مطابق وہ اچھے تھے، لیکن وہ عقل نہیں استعمال کیا، وہ شریعت میں اچھے نہیں تھے۔ یقیناً عقل مند وہ ہے جو اس تھوڑی زندگی کو اچھے کاموں میں گزارے۔ اللہ، اچھا، آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ طویل زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی بالکل مختصر ہے، ایک قلیل سی ہے۔ آخرت کی زندگی طویل زندگی، اور طویل زندگی میں کامیابی کسے ملے گی؟ جو اچھے اعمال کر کے جائے گا، جو اچھے افعال کر کے جائے گا۔ اب یہ اچھے اعمال، نیک اعمال اسے قبر میں بھی کام آئیں گے، یہ نیک اعمال اسے میدان محشر میں بھی کام آئیں گے، یہ نیک اعمال اسے جنت میں بھی ہر جگہ نظر آئیں گے اگر یہ اچھے اعمال کرے۔ اگر اچھے اعمال نہیں کرے گا تو کامیابی نہیں اسے مل سکے۔ کیا بات، بہت پیاری بات آپ نے حسن بھائی ہمیں
سمجھائی ہے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ بھئی عقل مندی. اچھا بڑی پیاری بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بڑی آسان کر کے بتایا کہ جو حلال کو حلال مان لے, جو حرام کو حرام جان لے. یہ عقل مندوں کا انداز ہے. ہمارے ہاں حسنین بھائی اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا انداز سمجھایا جائے نا, کہ مثال کے طور پہ کوئی کاروبار کرنے والا جھوٹ بول کا کاروبار کر رہا ہوں اور آپ اس کو توجہ دلائیں کہ یار کیا کر رہے ہیں, تو وہ بولتا ہے مولانا کیا ہو گیا تمہیں, ہمیں بھی ترقی کرنا ہے. ماشاء اللہ یوں جواب دیا جاتا ہے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ دلا رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس سے آگے جائے وہ عابد ہے, عبادت گزار ہے, اللہ پاک کا نیک بندہ ہے. تو اب ہم اور آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں, میں بڑا ذہین ہوں, تو کیا اس حدیث مبارکہ کے فرامین کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزاری ہے یا گزار رہا ہوں؟ کیا میرا انداز زندگی یہ بتا رہا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کی عقل مند ہونے کی نشانی بیان کی ہے تو وہ نشانیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے, اور نہیں پائی جاتی تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. بات چل رہی ہے عقل مند کی. اس میں عرفان بھائی ایک اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے اسی نسبت سے, حلال و حرام کی نسبت سے. ایک شخص حاضر ہوا اور کچھ اس طرح اس کی حضور کیا کریں, آج کل مجبوری ہے, جھوٹ بغیر کہے بغیر مطلب کاروبار نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان الرحمن نے آڈینس سے مخاطب کو کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو اللہ مجھے روزی نہیں دے گا, اللہ کی نافرمانی کروں گا تو ہی مجھے روزی دے گا. یعنی اتنی چوٹ والی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے روزی مقرر کی ہوئی ہے, اتنی ملے گی. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حلال سے لیں حلال ملے گا, اگر آپ حرام سے لیں گے تو حرام ملے گا وہی. لیکن حرام کی نوعیت یہ کہ یہاں آیا یہاں گیا. پچھلے دنوں ایک کاروباری جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو ان کے ساتھ کوئی مسائل آئے تھے, ایسی پینلٹیاں لگی, وہ سب 10 لاکھ 20 لاکھ یہ لگ رہی ہے. تو ان کی کچھ باتیں مجھے پتا تھی. میں نے کہا ان کو بٹھا کے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا, غلط کام کر رہے ہیں نا. یہ عاصم بھائی بڑا ہمارے وہاں انداز ہے, آپ نے بڑی پیاری طرف توجہ دلائی کہ ہم اپنے تین نا, میں نے کہا نا کہ ہم اپنے تین حضرت سمجھتے ہم بہت عقل مند ہیں. اچھا جب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی کاروبار کرنے جاتے ہیں نا تو ہم ہر کسی سے یعنی کہ جو اس کام سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اس سے پوچھ رہے ہم جس کو سمجھتے ہیں سمجھدار ہے, تجربے کار نہیں سمجھدار ہے, تو ہم اس سے مشورہ بھی کریں گے, اس سے بات بھی کریں گے. لیکن اصل جو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ یار حلال, اس روزی کو حلال کیسے بنایا جائے, اس کاروبار کو حلال کیسے کیا جائے, اس کے متعلق ہم علماء سے رہنمائی نہیں رہتی. یہ ہماری ایک بہت بڑی خامی ہے. اور بات ہماری چل رہی ہے کہ عقل مند کون, تو شاہد بھائی کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ عرفان بھائی جیسے کہ ابھی بتایا عقل جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا بھی ہوا کرتی ہے, اور اللہ پاک کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. الحمدللہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا ایمان ہے, اور اللہ کے کرم سے ہم جو ہے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ. اچھا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا ہمارا ایک ٹیمپریری ہمیں ٹائم میں یہاں رکنا ہے, بے شک, کچھ ٹائم کچھ میعاد بھی نہیں پتا ہمارے کو. اللہ یعنی اس مختصر سی زندگی کے لیے جیسا کہ ابھی عاصم بھائی نے بھی ارشاد فرمایا کہ یعنی حرام, ہمارا ذہن کیا بن رہا ہے کہ معاذ اللہ حرام غلط ذرائع اختیار کریں گے تو شاید ہمیں زیادہ مل جائے گا, اپنے رب کو ناراض کریں گے تو زیادہ مل جائے گا, اس طرح کا ذہن بن رہا ہے. حالانکہ بھلے ہمیں کم مل جائے لیکن ہمارا رب اگر ہم سے راضی ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا. اسی طرح جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ عقل مند کون, تو ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اللہ, اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. سبحان اللہ. یعنی اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیا جائے عرفان بھائی کہ مثال کے طور پہ اگر ایک چھوٹی کرنسی آپ کو مل رہی ہو اور اس کے بدلے میں بڑی کرنسی آپ سے دور ہو رہی ہو, تو لوجیکلی طور پہ کیا کرے گا بندہ, کیا چھوٹی کرنسی کو اختیار کرے گا یا بڑی کرنسی کی طرف جائے گا؟ اصل میں شاید بھائی یہ بات تو آپ کی جگہ درست ہے, مثال تو آپ نے بڑی پیاری دی ہے, لیکن پرابلم پتہ کیا ہے کہ یہ ہمیں دکھ رہی ہے جی جی,
اور جس موضوع پر بھی ہم جس طرف جا رہے ہیں نا وہ آخرت والا انعام وہ ہمیں دکھ رہا نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہم تو بس وہ بولتے ہیں یار ہم تو ظاہر میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا پرابلم ہے عرفان بھائی مسلمان کی تو یہی شان ہے نا اللہ اللہ. کہ ہم جو ہے نا ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. بے شک بے شک. ہم صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہے, دنیا ہی کو نہیں دیکھ رہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس مرنے کے بعد مزید برزخ کے معاملات کی طرف ہمیں منتقل ہونا ہے اور آخرت میں جزا و سزا کا سلسلہ ہونا ہے. بینگ اے مسلم اس بات پر الحمدللہ ہمارا بالکل حتمی ایمان ہے ہمارا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمان اس طرح کا نہیں رکھے گا تو وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں رہے گا. بہرحال دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جائے تو عرفان بھائی اگر ہمیں عقل مند اسی کو ہم کانسیپٹ میں لیا جاتا ہے, سمجھداری میں لیا جا رہا ہوتا ہے جو عقل مندانہ والے فیصلے کرے, یعنی چھوٹے اپنے فائدے کو چھوڑ کر بڑے فائدے کی طرف جائے. اچھا اس میں تو خیر مختلف موضوعات ہو سکتی ہیں. ایک فردی واقعہ ہے سمجھانے کے لیے اور بڑا ہی اچھا اور بڑا بہترین واقعہ ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ہماری بھی اصلاح کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. عرفان بھائی کہتے ہیں کہ ایک شہر کا ایک بڑا عجیب و غریب قانون تھا, یعنی وہاں کا سلسلہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ جب سال کا اینڈ ہوتا, سال کے آخر میں جو بھی اجنبی آدمی اس شہر میں داخل ہوتا تو وہاں کے لوگ اس کا بڑا زوردار استقبال کرتے اور اس کے حق میں نعرے لگاتے اور بادشاہ سلامت کہہ کر اسے مخاطب کرتے. اور پھر کیا کرتے, پھر اسے ایک سال کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیتے. یہ انداز اختیار کرتے. چنانچہ کیا ہوا کہ ایک دن دور دراز کے علاقے سے ایک نوجوان جو ہے اس شہر میں داخل ہو گیا. لوگوں نے اسے دیکھا تو وہی حسب عادت بادشاہ سلامت کے نعرے لگاتے ہوئے اسے اپنے شہر میں لے کر آ گئے اور بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیا. اب وہ بڑا متعجب ہوا, یار یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. تو نوجوان کو جب کچھ سنبھلنے کا موقع ملا, اس کو کچھ سکون ملا, تو اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے جو یہاں پر بادشاہ تھا اس کا کیا حال ہوا, اب وہ کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ سال کے آخر میں, جب وہ سال بھر پورا بادشاہ رہتا ہے, سال کے آخر میں سال گزرنے کے بعد یہاں سے دور ایسے جنگل میں ہم اس کو چھوڑ کر آتے ہیں جہاں وہ اگر بھوک سے نہ بھی مرے, یعنی کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا, وہ اگر بھوک سے نہ بھی مرے تو وہاں کے سانپ اور بچھو اور درندے اسے مار ڈالتے اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے. نوجوان نے جب یہ سنا تو وہ بہت خوف زدہ ہوا, لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہیں, کہاں لے کے آتے ہیں آپ, جہاں پر آپ ہر بادشاہ کو سال کے آخر میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. تو انہوں نے وہ اس کو جگہ دکھا دی. اچھا شہر کے دور اسی جنگل میں تک ایک خوبصورت اس نے کیا کیا, اب سال میں پورا اپنا ایک زبردست نظام چلایا. اور جہاں وہ جنگل میں ان کو چھوڑ کر آتے تھے ادھر وہاں پر اس کے کناروں پر بہت ساری کھانے پینے کی دکانیں بنوا دی, سڑک بنوا دی اور دور دراز سے لوگوں کو لا کر اس نے وہاں پر اس نے آباد کر دیا. اچھا وہ جنگل جسے دیکھ کر کبھی لوگوں کو ڈر لگتا تھا, اب اس کی کوششوں سے ایک خوبصورت وہ شہر بن چکا تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آنے لگے. جب اس کی بادشاہت کا ایک سال مکمل ہوا, اب اس نے بڑے اچھے کام کیے, پوزیٹیو کام کیے, لوگوں کو اچھی برات دی اور اس جگہ کو بھی اس نے بہتر بنا دیا. ایک سال مکمل ہوا تو اس نے کہا مجھے بھی اب تم وہیں پر چھوڑ آؤ جہاں تم لوگ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے. اب لوگوں نے کیا کہا ان سے, لوگوں نے کہا آج سے آپ ہمارے مستقل بادشاہ ہیں. ہم وہاں ان بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو اپنی ایک سال کی بادشاہت کی خوشحال زندگی پا کر بعد والی زندگی کو بھول جاتے تھے. انہیں وہاں بھی جانا ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے, صرف سانپ بچھو اور درندوں کا ٹھکانہ ہے, جبکہ آپ اپنی ایک سالہ بادشاہت میں بعد کی زندگی کو نہیں بھولے. یعنی جب آپ کو اندازہ تھا کہ مجھے ایک سال کے بعد وہاں چھوڑ کر آنا ہے تو آپ نے اسی دوران بادشاہت اس کو آباد کرنے کے معاملات شروع کر دیے. اور اب آپ ہمارے لیے مستقل بادشاہ ہیں اور آپ ایک عقل مند انسان ہیں, اس لیے اب ہم آپ کو کنٹینیو بادشاہت پر رکھیں گے. عرفان بھائی اس سے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں لے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ زندگی جو ہے ہماری ڈیفینیٹلی برف کی طرح پگھل رہی ہے. جو سانس ہم نے ایک دفعہ لے لیا وہ پلٹ کر دوبارہ ہمیں نہیں ملنا ہے. تو اسی لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی. تو
عقل مند وہی ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ عقل مند وہی ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے حکایت بھی ہمیں وہی سنائی جو آگے کا ہمیں اطلاع دے رہی ہے کہ بھی آپ نے کمال جلد آخرت بنا لے، کچھ نے کیا کمال جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، کوئی نہیں بھروسہ کچھ نے کیا جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ یہ بات تو بڑی زبردست، اس وقت یوں کہنا چاہیے موقع پر آپ نے ہمیں توجہ دلا دی کہ واقعی میں کوئی نہیں بھروسہ زندگی کا، حقیقت ہے۔ آدمی نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ چینل کے ناظرین، شاہد بھائی نے جو ہمیں حکایت سنائی، یقیناً ہمیں اس سے سیکھنا سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بھی ایک دن دنیا چھوڑ جانی، اور قبر و آخرت میں کتنا عرصہ رہنا پڑے یہ یقیناً ہمیں بھی نہیں پتہ۔ تو ہمیں اس عقل مند نوجوان کی طرح عمل کرنے چاہیے، آگے کے لیے بھیجیں، کوشش کریں، مال اللہ نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کریں، اللہ پاک نے وقت دیا ہے وقت صرف کریں، آپ کو کوئی ہنر دیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس ہنر سے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ فائدہ پہنچائیں، لوگوں کی دعائیں پائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں نا، وہ اللہ پاک کی مخلوق کے لیے کچھ مختص کیجیے، کچھ وقت، کچھ انداز، کوئی طریقہ ایسا اختیار کیجیے کہ جو آپ کے پاس ہنر ہے، قابلیت ہے، وہ جہاں آپ کو نفع دے رہی ہے نا، وہ آپ کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو بھی نفع دے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں دنیا بھی آپ کی سنورتی چلی جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ موضوع ہے عقل مند کون، اور اس پر مبلغین بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، اور کچھ حکایات کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عقل مند کون ہے، اسلام نے کس کو عقل مند قرار دیا ہے۔ ہم جب ہاشم بھائی زندگی کے شب و روز کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو زندگی تو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مراحل کو طے کرتی چلی جا رہی ہے، اور کئی لمحات پر ہمیں اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار میں بڑا سمجھدار ہوں۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی لمحہ آ جاتا ہے زندگی میں کہ آدمی ہوتا ہے یار یہ تو ہماری خوش فہمی تھی، جو سوچ رہے تھے وہ ہے نہیں، ہے نا۔ یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے۔ یہ حقیقی زندگی یا حقیقی مقصد کیا ہے آدمی کا؟ عرفان بھائی، اللہ پاک نے جو بھی چیز پیدا فرمائی نا، بغیر مقصد کے نہیں پیدا، اللہ، کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا فرمائی۔ میں آپ کہوں نا، چھپکلی لے لیں، چونٹی لے لیں، دیگر جانور لے لیں، اس میں مقصد ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل میں وہ نہیں آیا اس کا مقصد، یا ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ ہمارا قصور ہے نا۔ صحیح۔ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ جب ان چیزوں کو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا تو انسان، اللہ، لازمی انسان کو بھی اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مگر انسان جو ہے نا نفس اور شیطان کی باتوں میں آ کے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ، ڈائیورٹ کیا ہو جاتا ہے؟ جو مقصد اس سے ہٹ جاتا ہے۔ مثلا ہم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سیر و تفریح، کھانا پینا، ہماری سواری، ہمارا کاروبار،
ہماری مطلب شادی بیاہ، ہماری نوکری، اس کے ذریعے ہم اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مقصد مل جائے، وہ مقصد مل جائے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے نا، اس کا ایک مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ 27 سورۃ الزاریات آیت نمبر 56، ترجمہ: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کرے. اللہ. اس کی تفسیر میں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں منہمک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت حاصل ہو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. آج مطلب لوگوں کا اور خاص کر نوجوانوں کا انداز زندگی ایسا ہے کہ وہ بے مقصد پیدا ہوئے، ساری رات وہ مطلب ہنگامے کرتے رہتے ہیں، صبح فجر سے پہلے سو جاتے ہیں، دن میں کمانے کے لیے گئے، کھایا پیا ختم، ہے نا. مقصد زندگی سمجھتے نہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اللہ، میں تیرا سینہ گنا سے بھر دوں گا. اللہ. کتنی بڑی ضمانت ہے. اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یا ان نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا. اللہ پاک ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے، اس مقصد کے لیے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور جگہ اللہ پاک نے جو ہمیں مقصد دیا ہے وہ کیا ہے، وہ سنیں. پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2، ترجمہ: وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت انسانوں و حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے. اور پیدا کرنے سے مراد ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنا. اس سے معلوم ہوا ہے کہ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ محض عدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی. اچھا، یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں نا، زندگی اور موت بھی پیدا کی، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، کوئی حکمت، ٹھیک ہے نا، کہ اے لوگوں، اللہ پاک نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرمانبردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے. اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ، کیونکہ وہ غالب ہے. بے شک. اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے اسے بخشنے والا ہے. بے شک. وہ آپ نے یہ رہنمائی کی ہماری اس معاملے میں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، یا ہم یوں کہیں کہ بھئی عقل مند کون، تو عقل مند وہ ہے جو زندگی کے مقصد کو سمجھ گیا ہے. وہ آدمی عقل مند ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ گیا ہے. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اللہ پاک نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا، اپنے دل کو اللہ پاک کے عبادت میں مشغول رکھنا، دنیا کے معاملے میں اپنے آپ کو اتنا ہی مصروف رکھنا جتنی ضروریات ہے. ہمارا ایک پرابلم ہاشم بھائی یہ ہے کہ ہم ضروریات سے زیادہ نا سہولیات کی طرف چلے گئے. اگر آپ اس وقت غور کریں نا تو ہمارا کمانا شاید ضرورت کے لیے نہیں ہے، سہولتوں کے لیے بہت زیادہ ہے. اچھا، اس میں پھر وقت بھی لگتا ہے، اس میں پھر زندگی کا انداز بھی بدلنا پڑتا ہے، کمانے کا انداز بھی بدلنا پڑتا ہے. کہ بھائی وہ لازمی بات ہے کہ وہ قلیل میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری آسائشیں مل نہیں سکتی ہیں. اب وہ جب کثیر کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کثیر مجھے جو ہے نا وہ کسی مسلمان کو دھوکہ دیے بغیر نہیں ملے گا. مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا ذہن میں. انتظامیہ تھی، اس نے ایک سیمینار کرایا
اور سیمینار کرانے کے بعد جب سیمینار منعقد ہوا اور سارا معاملہ چلا تو انہوں نے ان جو لوگ آئے ہوئے تھے ان سے کہا کہ بھائی آپ میں سے چند لوگ جو ہے وہ اسٹیج پہ آ جائیں, ہمیں آپ کے درمیان ایک مقابلہ کرانا ہے. تو وہ لوگ کچھ لوگ اس میں سے اٹھ کر آ گئے اسٹیج پر. تو سب کے ہاتھوں میں انہوں نے ایک غبارہ دے دیا, بولا بھائی آپ اس کو پھلائیے. انہوں نے پھلا لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی جس کا غبارہ آخر تک بچا رہے گا نا اس کو انعام مل جائے گا. اب یہ کہنا تھا اور اس کے بعد سب ایک دوسرے کے غباروں پہ پھل پڑے. وہ اس کا پھوڑ, وہ اس کا پھوڑ, وہ اس کا پھوڑ, ایک انداز ہوتا ہے نا. اب پتہ چلا کہ بھائی کسی کا بھی غبارہ نہیں بچا. تو سیمینار والوں نے یہ بات سمجھائی کہ ہم نے یہ بات آپ کو کب کہی تھی کہ آپ جو ہے کسی کا غبارہ پھوڑیں. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جس کا غبارہ آخر تک بچا رہا اس کو انعام مل جائے گا. تو اگر سارا اپنا غبارہ پکڑ کے کھڑے رہتے کسی کا نہ سب کو انعام مل جانا تھا. لیکن اگر ہم سوچیں نا تو آج ہماری یہ جو دوڑ ہے نا دنیا پانے کی, اس میں ہمارا شاید یہ ذہن بن چکا ہے کہ جب تک میں کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا, جب تک کسی کے ساتھ میں غلط انداز اختیار نہیں کروں گا, شاید میں آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ کیفیت ہے. وہ جو زندگی کا اصل مقصد ہے نا, ہمارا حیات کا جو مقصد ہے, یار مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, فرامین مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا ہے, اور اللہ کے کلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے زندگی گزارنے کے لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب میں اپنے اطوار پر غور کروں, میں اپنے معاملات پر غور کروں, میں اپنی عبادات پر غور کروں کہ میری عبادت فرامین مصطفیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے, سنت مصطفیٰ کے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہے, میرا لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ اور تعلق کیسا ہے. یعنی کہ معاشرے میں اگر یہ بات کہی جائے نا کہ تو غلط نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اس وقت ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ شاید دنیا ہی دنیا ہے, ہم نے مرنا نہیں ہے. ایسی کیفیت لوگوں کی لگتی ہے. بلکہ اگر کسی کو حسنین بھائی بات کی جائے نا مرنے کی تو ہم نے دیکھا ڈرتے ہیں لوگ. یار آپ ڈراتے ہی رہتے ہو, ارے بھائی ڈر ایک دن مرنا ہے. اچھا یہ حقیقت ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بیمار ہو گئے, بہت زیادہ بیمار ہو گئے. تو ان کو ایک دوست نے فون کیا, سمجھاتے ہوئے ذرائع تھا تو وہ ذرائع مذاق کی ایک بات جملہ کہا انہوں نے, لیکن کہا بہت حقیقت کے قریب. انہوں نے کہا یار تم گھبراؤ نہیں, ایک تم ہی نہیں ہے جو دنیا سے جا رہے ہو, اللہ سب نہیں جانا ہے. تو تم اپنے اوپر خوف طاری کر کے یار میں دنیا سے چلا جاؤں گا, بلکہ وہ ہے کہ ایک جس کو یہ ہو کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا, وہ جو کیفیت میں زندگی گزارے نا تو وہ اس کو موت بھی بھلی لگنے لگتی ہے. تو تمنا کرتا ہے کو دھن ہے روح سب سے بالا, او زینت نرالی فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے ہو کے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھے کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے مکی ہو گئے نامکاں, کیسے کیسے ہوئے نامور پہ نشان, کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان, کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا
تماشا نہیں ہے. یہ بے شک عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. ہمارا انداز زندگی آپ دیکھیں نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار ہم شاید کیلکولیشن پر چلے ہوئے کہ یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں. تو اس پورے کرنے میں اللہ پاک کی رضا کہاں ہے؟ اس پورے کرنے میں سنت مصطفیٰ کہاں ہے؟ اس پورے کرنے میں یاد آخرت کہاں ہے؟ اس پورے کرنے میں قبر کی تیاری کہاں ہے؟ اگر یہ سب کے ساتھ آپ کا یہ پورا فگر بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ ہے، اور نہیں ہے تو ہمارے پروگرام زندگی بہتر بنائیں آپ کو اس بات کی طرف ترغیب دلا رہا ہے کہ زندگی کو آپ اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہی بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اس چیز پر لا کر ڈھالیے اور اپنے معاملات کو چیک کیجئے کہ میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں. تو اگر ایسا گزار رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے قریب لوگوں کو بھی اس نیکی کی دعوت عام کیجئے، دعوت دیجئے اور بتائیے کہ بھئی دیکھیں زندگی کامیابی اس انداز سے ہے. اور اگر آپ نے اس طرح گزارا اور آپ یہ ہم نے معاملات کو، کیوں دیکھیں ظاہر پہ ہے نا سارا معاملہ، ہم نے آپ کے معاملات کو یہ دیکھا کہ یار قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا تو ہم کہیں گے بھئی عقل مند آدمی تھا، سبحان اللہ، عقل مند آدمی تھا. تو اللہ پاک ہمیں عقل مندی عطا فرمائے، قبر و آخرت کی فکر عطا فرمائے، اس کی تیاری عطا فرمائے، اور دنیا میں ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ جس سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے. پروگرام میں ایک سیگمنٹ بھی شامل کیا جاتا ہے اور نگرانی شورا کا ایک پیکیج ہے، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ پاک نے عزت کی جو دال روٹی دی ہوئی ہے نا، اس پہ بندہ اگر گزارا کر لے، وہ قناعت اختیار کر لے، تو یہ بہت ساری پریشانیوں سے بندہ بچ جائے گا. یعنی اس کو کہتے ہیں کسی کا محل دے کر اپنا جھونپڑا نہیں توڑنا چاہیے. عقل مند لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا کریں کسی کام کی کرنے سے پہلے. آپ بولے گا عقل مند، یا میں قید لگاؤں گا عقل کے ساتھ، اس کی عقل کو خوف خدا کی لگام ہو. اگر عقل ہو اور اچھی عقل ہو، بندہ عقل مند ہے، انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اس انٹیلیجنٹ عقل مند شخص کی اگر خوف خدا کی لگام نہیں ہے تو یہ عقل اس سے زبردست ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ خوف خدا کی لگام اس کو کہیں بھی گرنے سے بچائے گی. تو ایسے شخص کے ساتھ اگر آپ مشورہ کریں گے تجربے کار سے تو اللہ پاک نے چاہا تو بچے رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نگرانی شورا نے بھی یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ دیکھیں مشورہ آدمی کو پڑ ہی جاتا ہے نا کرنے کا موقع. بچی کی شادی کا معاملہ ہو جائے، کاروباری معاملات میں آدمی اکثر ہم اس طرح، کیونکہ جہاں نقصان ہونے کا ڈر ہو وہاں مشورہ کرنے چلے جاتے. یہ ہماری ایک عجیب کیفیت ہے کہ جہاں ہمیں ڈر ہونے کا نقصان ہو سکتا ہے وہاں مشورے کے چلے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یار فائدہ ہی فائدہ ہم وہاں پر کسی سے پوچھتے بھی نہیں گے نا. تو یہ کیفیت ہے بہرحال. لیکن بڑی پیاری بات نگرانی شورا نے ہمیں سمجھائی، سکھائی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ مشورہ کریں، عقل مند آدمی سے کریں. اچھا عقل مندی کا بھی معیار بتایا کہ عقل مندی کا معیار یہ اس کا یہ ہے کہ وہ خوف خدا والا ہو. سبحان اللہ. آپ اس کے اندر دیکھیں گے یار ڈر، یعنی ہم نے یہ لوگوں کو کہتے دیکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین، شاید آپ سے بھی ایسے لوگوں کا واسطہ، کیونکہ بڑا بے باکی کا دور، امیر رسول فرماتے ہیں بڑی بے باکی کا دور ہو گیا کہ لوگوں کے اندر کسی طرف یعنی کہ خوف خدا کی بات کریں تو وہ عجیب بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو لوگ بڑے دھڑلے سے گناہ کی طرف یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، دعوت دیتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور جبکہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کوئی بات کریں، کوئی انداز اختیار کریں تو وہ اللہ کے خوف کے ساتھ ہو. اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو خوف خدا دل میں ہونا چاہیے کہ یار جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں. اور پھر اس شخص سے بڑی پیاری بات نگرانی شورا نے ہمیں سمجھائی، سکھائی، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ مشورہ اس سے کریں جو خوف خدا رکھنے والا ہے. اس کے انداز سے، کردار سے، گفتار سے لگتا ہو کہ جب بات کرتا ہے نا تو اللہ کا خوف اس کے اندر ہے. وہ آپ کو یہ بات سمجھائے بھی کہ دیکھو یا کاروبار جی چاہے جتنا بھی کر لو، علماء کی رہنمائی سے کرو، انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی بھلا ہو جائے گا. بات چل رہی ہے عقل مندی کی، تو عقل مند کون ہے؟ جیسے شاہد بھائی نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس کو میں تھوڑا سا کھول کے عرض کر دیتا ہوں. سبحان نبوی اللہ. شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اللہ، یہ نا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، بے شک. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ زندگی بالکل قلیل سی ہے، آخر جانا ادھر ہی ہے. بے شک. تو فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اللہ. میں نے آج کیا کیا؟ بے شک. کیا اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں میں نے؟ جو ایک مرتبہ سانس نکل گئی نا، آ گئی، وہ واپس نہیں آئے گی، وہ گئی اور گئی. تو اسی طرح میں دیکھوں کہ میرا جو لمحہ گزر گیا یہ واپس نہیں آئے گا.
اس لمحے میں نے کیا اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے؟ کیا میں نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا؟ تو اس بات کو پورا کر لیتے ہیں، پھر میں یہاں پر ایک دعوت بھی دوں گا. وہ یہ ہے کہ فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے کے باوجود اپنے اللہ پاک سے آرزو اور تمنا کرے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مرکات شرح مشکات میں ان الفاظ جو حدیث مبارکہ کے آئے ہیں ان کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں الکیسو کون ہے، اس کو سمجھنا ہے. فرمایا وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ پاک کے حکم کے تابع کرے، احکام الہی کے سامنے جھکتے ہوئے ان پر مکمل عمل کرے، اپنے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرے. یہ کون ہے؟ الکیس. اسی طرح امام ترمذی اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ دانا نفسہ، یہ حدیث مبارکہ میں لفظ آئے، اس کی تشریح کرتے فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ اپنے احوال کو، اپنے اقوال کو، اپنے اعمال کو، ان کو اللہ کے حکم کے تابع کرے، ان کا محاسبہ کرے کہ میرے جو میں قول کہہ رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، یہ کیا اللہ کو راضی کرنے والی کر رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والی کر رہا ہوں. اسی طرح جو اپنے اعمال کیے ہیں اس نے، ان اعمال کا محاسبہ کرے، ان کو پکڑے کہ بھئی میں جو اعمال کیا ہے یہ میرے اللہ کو ناراض تو کرنے والا نہیں ہے، اس کا محاسبہ کرے. فرمایا اگر اعمال درست ہیں تو آپ والی بات اللہ کا شکر ادا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے آج مجھے نفل پڑھنے کا موقع ملا، یا اللہ تیرا شکر ہے آج 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کا موقع ملا، یا اللہ تیرا شکر ہے آج نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملا، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے قافلے میں سفر کرنے کا موقع ملا. اگر ملا تو تب شکر ادا کرے. اگر نیکی کر کے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے نا، اس نیکی میں اضافہ ہوگا. تو اسی طرح فرمایا کہ اگر اعمال میں کچھ کمی ہے، برائی ہے، نظر آئے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نا ہمیں عطا فرمایا کہ فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ توبہ کرنے والا اب گناہ کر لیا نا امید نہ ہو. اللہ رحیم ہے نا، اللہ کریم ہے نا. اس کریم کی بارگاہ میں آ جا تجھے پسند کر لے، اس کریم کی بارگاہ میں آ جا تجھے مقبول بندوں میں شامل کر. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سچی توبہ کر لے، اللہ پاک تیری توبہ کو قبول فرمائے گا. اور اگر اعمال میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کر. اور جو حساب کتاب تیرا آخرت میں ہوگا نا، اس سے پہلے تو اپنے حساب میں لگ جا. آج اگر نماز نہیں پڑھی، کتنا پیارا ہمیں نسخہ ہمارے ماحول میں ملا نا، ہمارے شیخ طریقت نے فرمایا کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیسے کرنا ہے. ہم بڑوں کے لیے 72 سوال جواب کی صورت میں ایک کتابچہ دے دیا، وہ آپ اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ کتاب کی صورت میں بھی آپ لے سکتے ہیں. اس میں کیا ہے، یہی محاسبہ ہے. رات کوئی نہیں ہے نا آپ کے پاس، آپ اپنا محاسبہ کر لیں. کیا آج آپ نے نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا آج آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کیا آج آپ نے نیکی کی دعوت دی ہے؟ یہ انشاءاللہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر بھی جائے گا اور نیکیوں پر استقامت بھی دے گا. پھر فرمایا والعاجز، العاجز. وہ فرمایا نا آپ نے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیاوی مقاصد حاصل نہ کر سکا وہ بے وقوف ہے. ایسا نہیں. بے وقوف کون ہے اس کے متعلق فرمایا العاجز، وہ بے وقوف انسان ہے جو گناہ بھی کرتا ہے، فرائض بھی چھوڑتا ہے، واجبات بھی چھوڑتا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ امید لگائے بغیر توبہ اور استغفار کے، یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ جی میں جنت میں جاؤں گا. یعنی جنت کی امید لگائے ہوئے ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے. جنت کی امید لگائے ہوئے ہے، حرام کام کر رہا ہے. جنت کی امید کیے جا رہا ہے، واجبات کو ترک کر رہا ہے بغیر توبہ کیے. ہاں اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. شیخ ابن عباد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اہل معرفت جو صوفیاء ہوتے ہیں، اہل معرفت نے کہا کہ وہ جھوٹی امید جو بندے کو، جو آدمی کو عمل سے غافل کر دے اور گناہوں پر دلیر کر دے، وہ جھوٹی امید نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. ناظرین یہ سمجھنے والی بات ہے، وہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. عرفان بھائی فرمایا کہ وہ فریب ہے جو اس نے شیطان نے اس کو دیا ہوا ہے. وہ لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، بھائی ابھی زندہ ہے نا، ابھی زندگی ہے نا،
کل نماز پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ نوجوانوں کو اگر ہم نیکی کی دعوت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے نا، پھر پڑھ لیں گے، وہ پھر کرتے کرتے نماز نکل جاتی ہے۔ تو یہ نہیں، پھر کس نے دیکھی؟ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسے کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جان والی جائے گی، روح رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ شک بے شک یقیناً جنت جو ہے نا، اللہ وہ نعمتوں سے، آسائشوں سے بھرپور اور انتہائی خوبصورت مقام ہے، بے شک لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے عبادتیں کرنی ہیں، اس کے لیے ریاضتیں کرنی ہیں، اس کے لیے نیکیوں کی صورت میں انتہائی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، جن کو عبور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جبکہ دوزخ یہ دہشتوں، تکلیفوں اور مختلف عذابات کی جگہ ہے، عذابوں کی جگہ ہے، مگر اس تک رسائی بالکل یوں سمجھ لیں کہ نہایت ہی آسان ہے۔ مگر جہنم کو نفسانی شہوات سے ڈھانپا گیا ہے، تو جو شخص نفس کو ناجائز خواہشات پورے کرنے میں لگاتا ہے تو خطرہ ہے کہ اسی طرح اگر زندگی گزار رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے نا، تو خطرہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ الامان والحفیظ۔ لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ظاہر ہے ہم جنت کے داخلے کی تمنا کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کے خواہش مند ہیں، اور ہر شخص کو یہ تمنا رکھنی بھی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں۔ ناجائز خواہشات کے ساتھ ساتھ ہمیں جائز خواہشات پر بھی کنٹرول قابو پانا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم جائز خواہشات میں لگ جائیں گے تو نہ جانے کہ ہم ناجائز خواہشات کے بھی پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ بڑی پیاری بات حسنین بھائی آپ نے یہ سمجھائی ہے، اور ہمیں بڑی پیاری ہی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خواہشات آدمی کے دل میں ہیں اور طرح طرح کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، ساری خواہشیں پوری کرنے کی جستجو میں نے کہا نا کہ ہم ضروریات سے زیادہ سہولیات میں لگے پڑے ہیں اور اسی کی محنتیں کر رہے ہیں، تو ہم اس پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خواہش جائز تو ہے میرے لیے، لیکن مجھے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو میرا وقت صرف ہو رہا ہے وہ میرے رب سے جو ہے نا وہ مجھے دور کر رہا ہو، وہ جو عبادت کا وقت ہے نا وہ میرا کہیں ضائع نہ ہو رہا ہو۔ تو اس بات پر غور کیجئے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جائز خواہشات کو بھی ترک کر دیجئے، اور جو ضروریات ہیں اس کی طرف آئیے، سہولیات کو اگلے ماہ میں جا کے پورا کر لیجئے، جو جائز طریقے ہیں اس طریقے سے اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، ایک عقلمند انسان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ جی
ہاشم بھائی ایک عقل مند انسان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ ایک فقیر کسی بادشاہ کے دربار میں آیا، اللہ جو گھوم رہا تھا، سب اس کا مذاق ہو رہا، نہیں کیا مطلب گھوم رہا ہے، تو بادشاہ کو ایک مذاق سوجا، بادشاہ نے اپنا رومال لیا اور فقیر کو دیا، یہ لو ہم میں جو بیوقوف ہیں اس کو دے دو۔ فقیر نے رومال لیا، پورا جائزہ لیا اور رومال لے کے دربار سے چلا گیا، اور سب ہنس رہے، دیکھو بادشاہ کا رومال بھی لے گیا یہ۔ صحیح۔ کچھ عرصے کے بعد اس فقیر کو پتہ چلا کہ بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، اللہ۔ مرض الموت میں۔ وہ آیا، اس کی جو بھی ہوتا عیادت وغیرہ کی، پوچھا بادشاہ سلامت، آپ نے دنیا میں رہ کے کوئی عبادت کی؟ بولا نہیں، میں تو عیاشی میں لگا رہا۔ آخرت کے لیے کچھ آپ نے بھیجا؟ نہیں۔ آپ نے کوئی نیکیاں کی؟ نہیں۔ اس نے جیب سے رومال نکالا، بولا سب سے زیادہ بیوقوف آپ ہے، رومال آپ کے۔ تو جو آخرت کی فکر نہ کرے، دنیا میں رہ کے، اس کو بیوقوف کہا گیا، اس کو عقل مند نہیں کہا گیا۔ عقل مندی کی جو تقاضے ہیں نا، اس کو پورا کرو، تقاضے وہ ہیں جو اللہ پاک اس کے رسول نے۔ بے شک آپ کی گفتگو سے ہمیں کالر کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ عقل مندی کے جو تقاضے ہیں، جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ آخرت کی فکر کیجئے، موت کو زیادہ یاد کیجئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا، حلال کو حلال جانیے، حرام کو حرام مانیے، حلال کو اختیار کیجئے، حرام سے بچیے۔ ایک اور کالر ہے، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ پروگرام زندگی بہتر بنائے میں میرا سوال یہ ہے کہ عقل مندی کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ مولانا حسنین صاحب، ہمارے ہاشم بھائی تو آپ کو خطاب دے گئے، مولانا حسنین صاحب بتائیے کہ بھائی۔ جزاک اللہ ہاشم بھائی کا بھی۔ تو اس میں یہی اثر پڑتا ہے کہ بندہ، وہ کہتے ہیں نا، انسان بن جاتا ہے۔ اللہ۔ انسان کیسے بنتا ہے کہ جب وہ عقل کو استعمال کرتا ہے تو موت کی یاد کرے گا، جب عقل کو استعمال کرے گا وہ حلال کھائے گا، جب عقل کو استعمال کرے گا وہ حقوق العباد کو پورا کرے گا، جب عقل کو استعمال کرے گا تو وہ حقوق اللہ بھی پورا کرے گا۔ جب یہ ساری چیزیں کرے گا تو وہ کامیاب بن کر دنیا سے رخصت ہوگا، یہ اس کی زندگی پر اثر پڑے گا۔ بالکل، وہ رائٹ ڈائریکشن میں استعمال کرے، جیسے آپ نے فرمایا نا اسی طرح استعمال کرے۔ آج کل عقل کو ہے نا، مطلب بالکل غلط، بالکل نیگیٹو وے میں لیا جاتا ہے۔ اس عقل کے ذریعے مال کیسے کمایا جائے، اس عقل کے ذریعے دھوکہ کیسے دیا جائے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے ملاوٹ والا مال کیسے بیچا جائے، اس طرف نہیں، جو وے آپ نے بتایا نا اس وے پہ چلے گا نا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل بہترین اس کی۔ یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے جب بات کر رہے تھے نا حسنین بھائی، تو مجھے ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ عقل مندی کے تقاضے یہ ہیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ اب اگر وہ انسان بن جائے گا تو انسان یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی مسلمان کو پریشان نہ کریں۔ آپ کا ہمسایہ آپ سے بچا ہوا ہے تو آپ سمجھیے بھائی آپ عقل مند آدمی ہیں کہ آپ کا ہمسایہ آپ کی پریشانیوں سے بچا ہوا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ جہاں لین دین کا معاملہ ہے نا وہاں درست رکھیے اپنے معاملے کو، پھر آپ دیکھیے لوگ آپ کو ذہین بھی کہیں گے، عقل مند بھی کہیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خطابات دے جائے، لیکن کیا ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن و سنت نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے تقاضے یوں ہی پورے کیے جائیں۔ ایک اور کالر ہے، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا عمر سے عقل کا تعلق ہوتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ جی بھائی شاہد بھائی، کیا عمر سے عقل کا تعلق ہوتا ہے؟ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ عقل کا عمر سے بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل کا تعلق جو نا علم سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ، جو قرآن کا علم جاننے والا ہوگا، حدیث کا علم جاننے والا ہوگا، جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا، اگرچہ کہ اس کی عمر ابھی چھوٹی ہو لیکن وہ یقیناً عقل مند شمار کیا جائے گا، اور اگرچہ کہ ایک بڑی عمر والا ہو لیکن وہ ان چیزوں سے دور ہے، اس نے صرف دنیا ہی، جیسے بتایا کہ دنیا میں وقت گزارا، دنیا ہی بنانے میں پلاٹ لے لیے، مکان لے لیے، یہ لے لیا، وہ لے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آخرت کی طرف رغبت اختیار کرنے میں بیچارہ وہ محروم رہ گیا۔ اللہ یقیناً اس کو وہ ایک سوشل میڈیا میں بھی شاید بھائی بات چل رہی ہوتی ہے کہ عقل صرف جو ہے وہ بادام کھانے سے نہیں آتی، کسی کا دھوکا کھانے سے بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، دھوکا آدمی جوانی میں بھی کھا سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی جا کے کھا سکتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات آپ نے سمجھائی ہے، اور کالر کو یہ بات سمجھنا چاہیے ہمارے اسلامی بھائی کو کہ عقل کا جو تعلق ہے نا وہ علم سے ہے۔ آپ کے پاس جو علم ہے نا اس کے حوالے سے جو آپ بات کریں گے نا تو یوں سمجھیے، اور علم جو ہے وہ خوف خدا والوں کو حاصل ہو جاتا ہے، اور علم والے وہی ہیں جو اللہ کا
خوف رکھتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو علم جو ہے نا وہ بہت اہم چیز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، اور اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ عقل مند کون۔ بڑے زبردست گفتگو ہمارے مبلغین نے کی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو عقل مند کہا ہے۔ ہمیں یہ حکایات کے ذریعے بھی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عقل مند وہی ہے جو آگے کے لیے کچھ کر جائے، آخرت کے لیے کچھ کر جائے، اپنی قبر کی تیاری کے لیے کچھ کر جائے، اپنے کو جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں مصروف رکھے، حلال کو اپنائے، حرام سے بچے، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اپنے معاملات پر بڑی توجہ کرے۔ آج کے ہم نے اس پروگرام میں سیکھا ہے کہ عقل مندی صرف جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ سنبھل کر جینے اور انجام کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ یہ عقل مندی ہے۔ اور دنیا کی آسائشیں وقتی ہیں، مگر وہ اعمال جو موت کے بعد ہمارے ساتھ جائیں گے وہی اصل سرمایہ ہے۔ اصل سرمایہ ہمارا وہ ہے جو ہمیں جو ہے آخرت میں کام دے گا۔ آئیے ہم اپنی ترجیحات پر نظر ڈالیں کہ زندگی کو مقصد کے ساتھ گزاریں۔ یہ بڑی پیاری بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ترجیحات کیا ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ہم سہولیات میں لگے ہوئے ہیں، ہماری مشغولیات سہولیات کے لیے زیادہ ہیں، ضروریات کے لیے اگر ہم دیکھیں نا تو شاید کم ہے۔ تو ترجیحات پر توجہ ڈالیے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے، اور اس عقل مندی کو اپنائیں کہ جو ہمیں اللہ کے قریب اور آخرت میں کامیاب بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کی